اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ میرے واجب الاحترام قابل تعظیم و توقیر بزرگوں، مسلمان بھائیوں اور مسلمان بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن مجید میں سے ایک آیت مبارکہ پڑھی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور عاجز کی دعا ہے، آپ بھی دعا کریں کہ پروردگار عالم عاجز کو اس کا صحیح مفہوم بیان کرنے کی توفیق دے۔ محبت کا ذکر ہے، محبت کا جاننا از حد ضروری ہے۔ بغیر محبت کے نہ زندگی ہے، نہ زندگی میں صحت اور شفا ہے، اور نہ محبت میں حقیقت میں جو جینا ہے وہ جینا ہی ہے، بس ایک تباہی ہے جس کا نام بربادی ہے، اور بربادی میں نہ فطری غذا ہے، نہ حکمی زندگی ہے، اور نہ حقیقی زندگی میں محبوب کی محبت کا ساتھ ہے۔ کوئی نصیب والا ہے جو فاتبعونی کے اندر یحببکم اللہ حقیقی محبت کو پانے کے قابل ہوتا ہے، اور یہ حقیقی محبت کی وجہ ہے جس میں وہ ابدی زندگی میں اپنے محبوب کا ساتھ پاتا ہے، ورنہ ابدی زندگی کے بغیر جو کچھ بھی ہے وہ عارضی زندگی، دنیا میں غم ہے، پریشانیاں ہیں، دکھ ہیں، تکلیفیں ہیں، دنیا میں کیا کچھ نہیں ہے۔ آپ اور ہم اس بات سے دنیا کی حقیقت کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنی بھی کوئی چیز اچھی ہوتی ہے، کتنی بھی کوئی مزیدار چیز ہوتی ہے، کتنی بھی کوئی پیاری چیز ہوتی ہے، بس جو بیان نہیں کی جا سکتی لفظوں کے اندر، اس کا انجام کیا نکلتا ہے؟ الی ارذل العمر، آخر اس کا انجام بدترین گندگی نکلتا ہے۔ ایک بہترین سے وہ کس میں داخل ہو جاتی ہے چیز؟ بدترین چیز کے اندر داخل ہو جاتی ہے۔ یہ ہے دنیا کی حقیقت۔ اس بات کو جاننے کے لیے محبت کو جاننا از حد ضروری ہے۔ محبت کی بات آج زرد کرنے لگا ہے۔ شیطان محبت سے محروم ہے۔ شیطان کے حواری جتنے بھی ہیں، شیطان کی پیروی کرنے والے جتنے بھی ہیں، وہ بھی محبت سے محروم ہیں۔ یہ محبت پہلے جاننا کہ کیا ہے، یہ ضروری ہے۔ وجودی محبت جو ہوتی ہے وہ ہمارے اور آپ کے وجود میں موجود ہے۔ ہر ایک جسے وجود ملا ہے اسے وہ وجودی محبت دی جاتی ہے۔ وجودی محبت میں اسے وجود میں جان ملی ہوتی ہے، وجود میں جان ملی ہوتی ہے، اور وہ جان اپنی سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہے، اور جان کو بچانے کے لیے، جان کو قائم اور دائم رکھنے کے لیے، جان کی عارضی زندگی کے لیے اللہ نے چیزیں پیدا کی ہوتی ہیں، جسے مال کہتے ہیں۔ وہ مال سے محبت کرتا ہے۔ وجودی محبت والا جو محبت رکھتا ہے وہ جان اور مال سے محبت رکھتا ہے، بس۔ یہ وجودی محبت کو فطری محبت کہا گیا ہے۔ یہ فطری محبت ہوتی ہے۔ ہر وجود والے کو اللہ پروردگار نے فطری محبت دی ہے۔ فطری محبت میں
ایک فطرت کا کھانا اور پینا ہوتا ہے، اور ایک فطری کھانے اور پینے میں صحت اور عارضی زندگی ہوتی ہے۔ جب کسی کو غیر فطری غذا ملے، غیر فطری کھانا اور پینا ملے، اس کی صحت ختم ہو جاتی ہے، اور جیسے ہی کسی کی صحت ختم ہو جاتی ہے، اس کی عارضی زندگی میں شگاف، داغ پڑ جاتا ہے۔ یہ عارضی زندگی اس کی مرض والی ہو جاتی ہے، مرض بھی ایسا کہ اس کا علاج ہی کوئی نہیں پھر ہوتا۔ وجودی محبت جو ہے وہ فطری محبت ہے۔ فطری محبت میں کھانا پینا فطرت کا ہے، سونا جاگنا فطرت کا ہے، یہ صحت ہے اور یہ عارضی زندگی میں شفا ہے۔ جسے وجودی محبت نہیں ملی ہوتی، اب اس کا حال دیکھ لو کیا ہوتا ہے۔ صحت نہیں ہوتی، شفا نہیں ہوتی، عارضی زندگی کا کوئی سامان مال نہیں ہوتا، کیا یہ عذاب سے کم ہے؟ یہ ہے وہ پہلا عذاب۔ آگے بڑا عذاب اور ہے، لا یموتون فیہا ولا یحیا۔ دیکھنا، نہ انہیں زندگی حاصل ہوگی اور نہ انہیں صحت حاصل ہوگی، صحت کی جگہ عذاب ہوگا، اور زندگی کی جگہ موت نہیں آئے گی۔ موت ہی آ جاتی، چلو جان ہی چھٹ جاندی۔ کتنا بڑا نقصان ہے۔ فرمایا اولئک هم الخاسرون، یہ سمجھتے نہیں، یہ جانتے نہیں، یہ بہت بڑا خسارہ ہے جو اللہ ہمیں بتاتا ہے، لیکن جو اللہ کو نہیں مانتے وہ تو محبت سے محروم ہوتے ہیں، انہیں تو بات سمجھ میں آ ہی نہیں سکتی۔ یہ تو محبت والے کو سمجھ میں بات آتی ہے۔ اگر شیطان میں محبت ہوتی وہ کبھی غیر محبت جو بات ہے نا وہ نہ مانتا۔ اس نے محبت نہیں جانی تھی، اللہ اس سے محبت کر رہا تھا جس میں شک کوئی نہیں تھا، لیکن اتنی بات تھی کہ اسے نا حقیقی محبت حاصل نہیں تھی۔ حقیقی محبت ایسے ویسے نہیں ملتی، جب تک کسی کو حکمی محبت عطا نہ ہو جائے۔ فاتبعونی، حکمی محبت، اللہ کے حکم کے ساتھ وہ محبت نہ کر لے۔ حقیقی محبت یحببکم اللہ جو رکھتا ہے وہ اللہ ہے، اور یہ اللہ پروردگار کی ذاتی محبت ہوتی ہے، ذات محبت کرتی ہے، وہ اس وقت تک اسے نہیں مل سکتی۔ یہ ہم نے جو محبتیں جانی ہوئی ہیں نا، یہ ساری اپنی گھڑی ہوئی ہیں، جیسے کوئی گڈی گھڑتا ہے کھیلنے کے لیے نا، یہ ساری محبتیں ہم نے اپنی گھڑی ہوئی ہیں، یہ ہیں ہی نہیں محبتیں، انہیں لعنت کہا جاتا ہے۔ محبت کے بجائے ہم نے لعنتیں خریدی ہوئی ہیں اور سمجھتے یہ ہیں کہ یہ ہے وہ محبت، یہ ہے وہ محبت۔ محبت سچی ہوتی ہے، جھوٹی محبت کوئی کرتا ہے کہتے ہیں یہ منافقت ہے۔ کیا یہ کر رہا ہے؟ یہ منافقت کر رہا ہے، محبت نہیں کہتے۔ جفیاں پاویں پا رہا ہے۔ محبت اونچی سے اونچی کوئی ادا کر رہا ہو، دیکھنے والا کیا کہے گا؟ کہے گا بڑا منافق ہے، یہ منافقت کر رہا ہے۔ محبت کیا ہوتی ہے؟ سچی ہوتی ہے۔ وجودی محبت جو ہے یہ سچی ہے۔ حکمی مومن جب محبت کرتا ہے یہ سچی ہے، اور اللہ جب حقیقی محبت کرتا ہے، قسم خدا کی یہ بھی سچی ہے، یہ بھی سچی ہے۔ پہلی اس لیے سچی ہیں کہ وہ اللہ پروردگار نے محبتیں بتائی ہوئی ہیں اور دی ہوئی ہیں، وہ سچی محبتیں ہوتی ہیں۔ ماں کی محبت سچی ہوتی ہے۔ وجودی محبتیں جتنی بھی ہیں، جیسے یہ میرا خون ہے، یہ سچی ہوتی ہیں۔ اسی طرح مومن جب اللہ کا حکم مانتا ہے تو یہ اس نے حکم جو مانا ہوتا ہے یہ سچا حکم ہوتا ہے،
اور وہ بھی سچا ہے جس نے اس سچے کو مانا ہوا ہے، یہ بھی سچی محبت ہے۔ یہ دو محبتیں کرنے والا ہے اللہ، جسے صحت دیتا ہے اور عارضی زندگی میں اللہ اسے شفا دیتا ہے۔ پھر جب اس کی موت آتی ہے تو اللہ کا ارشاد پاک ہوتا ہے، میری راہ میں مرنے والے کو مردہ نہ کہنا، یہ مردہ نہیں ہے، یہ زندہ ہے۔ اور اسے کھلانے والا کون ہے؟ میں اللہ پروردگار اسے کھلانے والا ہوں، اسے پلانے والا ہوں۔ پہلی بات جو یہ محبت میں ظاہر ہوتی ہے کہ محبت میں کھانا اور پینا موجود ہے، محبت میں صحت اور شفا موجود ہے، محبت میں عارضی ابدی زندگی موجود ہے، اور محبت میں جو محبت اس کے ساتھ کرتا ہے وہ اس کے ساتھ موجود ہے۔ یہ باتیں ہیں آپ محبت کی دیکھ لیجئے۔ پہلی محبت میں ماں ساتھ ہوتی ہے، کتنا اونچا ساتھ ہے کہ اس کے پیدا ہونے سے پہلے اگر ماں کا انتقال ہو جائے پھر بھی ماں اس کے ساتھ ہی ہوتی ہے۔ ایسا ساتھ کوئی دے سکتا ہے؟ یہ اللہ کو نہیں اپنے ساتھ دیکھ رہا ہوتا، لیکن اللہ اس کے ساتھ ہی ہوتا ہے۔ ایسا کوئی ساتھ دے سکتا ہے؟ حکم اللہ کا ہوتا ہے، اللہ پروردگار خود نہیں ہوتا، لیکن یہ اللہ کا حکم ہے۔ اتنی محبت میں مان رہا ہوتا ہے جیسے اللہ پروردگار کو دیکھ کر مانا ہوا ہے۔ غیب پر ایمان یہی تو ہے کہ اللہ نظر نہیں آتا، لیکن آمنت باللہ، لیکن ہم نے اللہ کو مانا ہوا ہے۔ کیوں بھائی؟ کہتا ہے کیسے مانتے ہو؟ اللہ تو ہے ہی نہیں۔ کہا لے، اللہ ہے ہی نہیں، تو نہیں مانتا تو نہ مان، میں تو اس لیے اللہ کو مانتا ہوں کہ اللہ نے مجھے پیدا کیا ہے، میں اپنی ماں سے پیدا ہوا ہوں، میں اپنے باپ کو بھی مانتا ہوں، میں اپنی ماں کو بھی مانتا ہوں، تو میں ان کو مانوں اور اپنے اللہ کو نہ مانوں جنہوں نے اس ماں اور باپ کو پیدا کر کے یہ سارا نظام پیدا کر کے مجھے دکھایا ہے۔ میں تو اپنے اللہ کو مانتا ہوں۔ تو دیکھتا نہیں، دیکھتا میں بھی نہیں، سنتا میں بھی نہیں، بولتا میں بھی نہیں، چل کے اسے میں ملنے نہیں جاتا، میں تو مانتا ہوں، تو دیکھ، تو صرف ایک ہی کام کرتا ہے نا، میں تو اسے مانتا ہوں، مان کر سارا کچھ ہی مانتا ہوں اس کا۔ یہ ہے وہ بات، وہ کہتا ہے میں دیکھتا نہیں۔ مومن کیا کہتا ہے؟ میں دیکھتا نہیں، میں سنتا نہیں، میں بولتا نہیں، میں کچھ بھی نہیں کرتا، لیکن میں مانتا ہوں۔ پیدا ہونے سے پہلے میری ماں کا انتقال ہو گیا تھا، ماں میرے ساتھ۔ پیدا ہونے سے پہلے میرے باپ کا انتقال ہو گیا تھا، باپ میرے ساتھ۔ میں ایمان لاتا ہوں اپنی ماں پر بھی، اپنے باپ پر، اس کے بغیر میں پیدا نہیں ہوا۔ اور ماں باپ خود پیدا نہیں ہوئے تھے، اسے بھی اللہ نے پیدا کیا تھا۔ میں ایمان لاتا ہوں کہ میں اللہ کے بغیر پیدا نہیں ہوا۔ دیکھ لو مومن کی شان کتنی بلند ہے۔ یہ ہے وہ جو زندگی میں محبت رکھتا ہے، جو فطرت میں کھانا پینا فطری رکھتا ہے، جو عارضی زندگی میں شفا رکھتا ہے، اور عارضی زندگی میں ابدی زندگی جب پاتا ہے، لما یحییکم حکمی محبت رکھتا ہے کہ جب تمہیں اللہ اور اس کا رسول بلائے، حکم آ جائے تو فوراً حاضر ہو جاؤ، جو وہ کہتے ہیں وہ مان لو۔ اب حکمی زندگی میں یہ ابدی زندگی کے اندر داخل ہوتا ہے کہ اسے داخل کرنے والا اللہ ہے اور اللہ کا بندہ ہے۔ اب اس نے حکمی زندگی کے اندر داخل ہو کر جو محبت پائی ہے، وہ حقیقی محبت میں داخل کرنے کے لیے اللہ پروردگار نے اسے ہدایتی محبت دی ہے۔ یہ ہدایت ہے، پہلی فطری محبت ہے، دوسری ہدایتی محبت ہے جسے حکمی محبت کہا جاتا ہے، اور تیسری حقیقی محبت ہے جو اللہ پروردگار کی ذاتی محبت ہے جو اللہ اپنے بندوں سے کرتا ہے۔ آئیے اس بات کو جانیں کہ کوئی اس محبت سے محروم ہوتا ہے وہ ولی اللہ نہیں ہوتا۔ جو اس محبت سے محروم ہوتا ہے اسے صحت حاصل نہیں ہوتی، جو اس محبت سے محروم ہوتا ہے اسے شفا حاصل نہیں ہوتی، اسے عارضی زندگی میں ابدی زندگی کا سامان حاصل نہیں ہوتا۔ اس کی وجہ یہ ہے
کہ وہ اللہ پر ایمان نہیں لاتا، اس نے حکمی زندگی جو ہے اسے اپنی زندگی نہیں بنایا ہوتا، کیونکہ ایمان لانے والا وہ ہوتا ہے جسے یہ ایمان حاصل ہے کہ بیمار بھی مجھے وہ کرتا ہے اور شفا بھی مجھے اللہ دیتا ہے، زندگی بھی مجھے اللہ دیتا ہے، موت بھی مجھے اللہ دیتا ہے۔ یہ سارا کچھ جو ہے یہ محبت کے اندر اس نے کیا ہوا ہے، اس کے علاوہ اس کا اور کوئی مقصد نہیں۔ اور جو محبت نہیں رکھتا اسے کیا پتہ شیطان کیسے شیطان ہو گیا، شیطان کا حواری کیسے حواری ہو گیا۔ اس سے پوچھ لو کہ محبت بتاؤ کہ محبت کیا ہے، اگر وہ بتانے کے قابل ہوا تو اسے پتہ ہے، اللہ نے اسے بتایا ہوا ہے، وہ اللہ پر ایمان لایا ہے۔ اگر وہ محبت جز کو جانتا ہے، جز محبت نہیں ہوتا۔ ایسے ہی سمجھ لیجئے جیسے آپ بھی جز ہیں، میں بھی جز ہوں، وہ بھی جز ہے، وہ چوتھا بھی جز ہے، سے مراد یہ مخلوق ایک جز ہے، اور اس کا خالق کون ہے؟ وہ کل ہے، اللہ رب سب۔ اگر اللہ نہ ہو یہ جز جو ہے یہ جز ہی نہ ہوتا، جز ہی نہ ہوتا۔ اگر جز یہ ہو گیا ہے تو اس کا خالق ہے کوئی، اور وہ جو خالق اللہ پروردگار ہے وہ حقیقت ہے، وہ رحمت ہے، وہ محبت ہے، وہ کل ہے۔ جسے کل حاصل ہوتا ہے اسے وجودی فطری زندگی میں جان ملی ہوتی ہے، مال ملا ہوتا ہے۔ اب وہ کس سے محبت کرتا ہے؟ اپنی جان سے محبت کرتا ہے، اپنے مال سے محبت کرتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ وجودی محبت ہے جو اللہ مخلوق کو دیتا ہے، اپنے بندے کو نہیں۔ اللہ کے بندے کو نور علی نور، اس سے بڑھ کر محبت دیتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ اسے وجودی محبت بھی دی ہوتی ہے، جان مال سے بھی محبت دی ہوتی ہے۔ اور ان اللہ اشتری من المومنین، پھر جان مال سے یہ انتہائی محبت کرتا ہے کیونکہ یہ فطرت ہے۔ پھر وہ جان مال اللہ پروردگار نے اسے بالجنہ، جنت کے بدلے خرید لیا ہوتا ہے۔ اب اس کے پاس جان مال نہیں ہوتا جس سے وہ محبت کرے، اس کے پاس اللہ کا حکم ہوتا ہے، اس نے اللہ کے حکم سے محبت کر لی ہوتی ہے۔ اسے کہتے ہیں حکمی محبت۔ فرمایا فاتبعونی یحببکم اللہ، جب تم نبی رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم سے، جو کہ اللہ کا حکم ہے، اسے مانو گے، اس پر عمل بجا لاؤ گے تو یحببکم اللہ، پھر حقیقی محبت رکھنے والا اللہ جو ہے، جس کی یہ ذاتی محبت ہے، پھر وہ تم سے محبت کرے گا۔ پھر اس عارضی زندگی کے اندر جب تمہیں فطرت دیتا ہے تو کھانا پینا دیتا ہے، اور جب تمہیں اللہ پروردگار اپنے حکم میں ابدی زندگی دیتا ہے، اس میں کھانا پینا نہیں ہوتا، اس میں اللہ ہوتا ہے، اللہ کا بندہ ہوتا ہے، چاہتا ہے تو انگلیوں سے شراب کر دیتا ہے، چاہتا ہے تو پیالے سے دودھ سے رجا دیتا ہے، پیٹ بھر جاتا ہے، اور وہ دودھ ہی رہتا ہے۔ دودھ میں تغیر تبدل کیسے آ سکتا ہے؟ مجھے اور آپ کو اللہ نے مومن بنا دیا ہے، اس میں منافقت کیسے آ سکتی ہے؟ عورت کو عورت بنا دیا ہے، مرد کو مرد بنا دیا ہے۔ اللہ جو بنا دیتا ہے وہی بندہ پھر ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اللہ نے جنت کو جنت بنا دیا ہے، جہنم کو جہنم بنا دیا ہے۔ مومن کو اللہ پروردگار نے دودھ پلا دیا ہے، اب دودھ کیسے ادھر ادھر ہو جائے گا؟ پیتے جاؤ جتنے لوگوں نے پینا ہے، پیتے جاؤ پانی جتنے لوگوں نے پینا ہے۔ اب جو اللہ نے کہہ دیا ہے، اللہ کے بندے نے کہہ دیا ہے، ہم وہ ہو گئے ہیں۔ جب ہم وہ ہو جاتے ہیں، جنت ہو جاتی ہے، تو مجھے بتائیے جنتوں میں کوئی کمی آ سکتی ہے؟ مجھ میں آپ میں کوئی کمی آ سکتی ہے؟ محبت کی بات میں عرض کرنے لگا ہوں، اور جسے محبت نہیں نہ ہوتی وہ وجودی محبت کے اندر پڑا ہوتا ہے، اور وجودی محبت میں جان اپنی خرچ کرتا ہے تو کہتا ہے میں جان دینے لگا ہوں اللہ کو۔ جان تو پہلے ہی اللہ نے لی ہوئی، مال اٹھا کے میں دینے لگا ہوں، مال تو پہلے ہی اللہ نے خریدا ہو۔ یہ تو ہے ہی نہیں محبت۔ فاتبعونی
نبی رسول کی اتباع میں حکم مان لیا ہے، حکم میں جو چیز میرے پاس رکھی ہوئی ہے بتایا کہ اسے وہاں رکھ دو، وہاں رکھ دیا ہے، اور وہاں سے اٹھا کر یہاں رکھ دو، وہاں رکھ دیا ہے۔ ہم تو مورچے کو سنبھال کے بیٹھ گئے ہیں، ہم نے تو کچھ نہیں کیا کہ نہ میرا مال ہے نہ میری جان ہے، میں تو اپنی جان اور مال اللہ کے حوالے کر چکا ہوں، جنت کے بدلے دے چکا ہوں، جنت پہلے مل گئی ہے، اللہ پہلے مل گیا ہے، نبی رسول پہلے مل گیا ہے، امی پہلے مل گئی ہے، جنت تو بعد میں ملی ہے، ابا پہلے مل گیا ہے، جنت تو بعد میں ملی ہے، یہ سارا کچھ تو بعد میں ملا ہے۔ اگر کسی کو امی مومن ہونے کے ناطے نہیں ملی، اسے جنت کدھر ملی ہے؟ یہ ہماری مت ماری ہوئی ہے، ہم نے جو سنا ہے نا وہی سننا چاہا تھا، مولوی صاحب کے پاس گئے، سائیں جی کے پاس گئے، پیر صاحب کے پاس گئے، اپنے یار دوست کے پاس گئے، جو سننا چاہتے تھے وہ سنا تو اس سے محبت رہی، اور جو سننا نہیں چاہتے تھے وہ اگر اس نے سنا دیا اور جا پائی تو میرا کوئی پیر نہیں لگتا، تو میری ماں نہیں ہے۔ وہ ماں تو ہو گئی ہے یار، اب کیسے تو کہے گا ماں نہیں ہے؟ مت ماری گئی ہے تیری ماں نہیں، باپ تو ہو گیا تیرا، حجاب قبول ہو گیا ہے، اب جب تک طلاق نہ دے دے تیری بیوی ہے، اب بہن کو جا کے تو بیوی بنا لے گا، وہ تو تیری بہن ہے، اس کو تو بیوی بنا سکتا ہے، اور جو بیوی اللہ نے کر دی ہے تیری، اللہ نے جو کر دی ہے وہ تیری بیوی نہیں رہی، کدھر ہو سکتا ہے؟ یہ الٹی گنگا ہے، یہ لاجک نہیں، منطق کوئی نہیں ہے، خود ہی بات بنائی ہوئی ہے۔ آئیے پہلے جانیں کہ وجودی محبت میں جان اور مال سے محبت ہوتی ہے، حکمی محبت میں جان اور مال سے محبت اس لیے نہیں ہوتی کہ وہ جان مال میرا ہے ہی نہیں، وہ میری امی ہے ہی نہیں، وہ میرا ابا ہے ہی نہیں، وہ میرا رشتہ ہے ہی نہیں، وہ میری بیوی ہے ہی نہیں، وہ ہے کوئی اور، ایسے سمجھ لو کہ کافر مشرک ہے، وہ ہے کوئی اور، غیر ہے، اللہ نہیں ہے، ان کے ساتھ میری محبت ہی نہیں ہے۔ حکمی محبت جو ہے جب کسی کو عطا ہوتی ہے تب وہ حقیقی محبت کے قابل ہوتا ہے، ورنہ حقیقی محبت کبھی نہیں اسے مل سکتی جو اللہ اپنے بندے سے کرتا ہے۔ یہ حقیقی محبت اسے ملی ہے جس سے یہ تین چیزیں سمجھ میں آئی ہیں۔ پہلے وہ فطری غذا کھانے اور پینے کو جانتا ہے، کھانے اور پینے کو جانتا ہے، غیر فطری غذا کھانا پینا وہ جانتا ہے کہ یہ میرے لیے زہر ہے، یہ میرے لیے زندگی کا خاتمہ ہے۔ پہلے وہ فطری غذا کھانا پینا جانتا ہے، پھر اس غذا کھانے اور پینے کو کھاتا اور پیتا ہے، کہتا اگر نہیں میں کھاؤں گا پیوں گا نہ صحت رہے گی نہ میری یہ عارضی زندگی رہے گی، کھاتا اور پیتا ہے۔ کھانے اور پینے کے بعد اللہ پروردگار نے جو فطری غذا کھانے اور پینے میں صحت اور عارضی زندگی رکھی ہے اسے وہ ملتی ہے، یہ تین چیزیں ہیں۔ اسی طرح جب حکمی محبت میں کوئی داخل ہوتا ہے اسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم ملتا ہے، پھر حکمی تعلیم نبی رسول علیہ السلام کی تعلیم اور تزکیہ ملتا ہے، پھر جب یحببکم اللہ کوئی یہ تعلیم تزکیہ ادھر کھاتا اور پیتا ہے اسے صحت ملتی ہے، عارضی زندگی کی بقا کا سامان ملتا ہے، ادھر یحببکم اللہ پھر اللہ اس سے حقیقی محبت کرتا ہے۔ ادھر کدھر سنت ہے، کدھر سنت پر سنت تعلیم کو کہتے ہیں۔ ہم نے سنت پتہ کیا جانا ہوا ہے؟ اکثر دیکھ لو سنت ہم نفل کو بناتے ہیں، نفل کو بناتے ہیں۔ حلوہ ہے نا، یہ نبی رسول اللہ علیہ السلام نے کھایا ہے، عمل میرا ہو جائے گا جب اس نیت سے کھاؤں گا نا کہ اللہ کے نبی کو میٹھا بہت پسند تھا تو یہ سنت ہو جائے گی۔ اس سے بڑھ کر اگر کوئی سنت ہے تو بتائے کیا سنت ہے؟ قسم خدا کی سنت چھوڑنے والا جو ہے نا وہ مسلمان نہیں رہ جاتا۔ سنو سنت کیا ہے؟ سنت نبی رسول کی فرضیت کی تعلیم ہے،
کہ یہ نماز فرض ہے، یہ روزہ فرض ہے، یہ حج فرض ہے، یہ زکوٰۃ فرض ہے، یہ ماں باپ کی خدمت، ماں باپ کا احترام رضا فرض ہے، یہ سارے فرض جو ہیں ان کی جو تعلیم ہے اس سے سنت کہا گیا ہے۔ اجدا نماز پڑھو جی، ایسے روزہ رکھو، ایسے حج کرو، ایسے زکوٰۃ دو، ایسے ماں باپ کو راضی کرو، ایسے اللہ کے بندے کا کہنا مانو۔ یہ فرض کی تعلیم جو ہے اسے سنت کہا گیا ہے، اسے تعلیم کہا گیا ہے، اسے تزکیہ کہا گیا ہے۔ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، وہ تمہاری تعلیم فرماتے ہیں، وہ تمہیں تزکیہ دیتے ہیں، وہ اسے سنت کہا گیا ہے۔ جو سنت کو چھوڑ دیتا ہے اور کسی اور کی تعلیم پر عمل کرتا ہے، کسی اور کی تعلیم میں نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، حج کرتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، قسم خدا کی یہ جہنمی ہوتا ہے، بے شک نمازیں پڑھتا ہے، بے شک روزے رکھتا ہے، لعنتی ہوتا ہے۔ ایک اس کے حکم وحی کو ماننا ہے اور ایک اس کے حکم کی تعلیم دینے والا آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اسے آخری نبی ماننا ہے، اور کوئی نہیں آئے گا۔ یہ مسلمانی ہے۔ یہاں حال ہمارا یہ ہو گیا ہے کہ فطری غذا ہے جی یہ، وہ بھائی ٹھیک ہے، یہ تو ہے فطری غذا، یہ ہے فطری کھانا اور پینا۔ یہ جب تو کھاتا ہے تب تیری صحت ہوتی ہے، جب تو کھاتا ہے تب عارضی زندگی تجھے ملتی ہے، کھائے پیے بغیر نہیں ملتی۔ یہ تو تجھے بڑی سمجھ ہے۔ اور حکمی محبت کیسے ملتی ہے یہ بھی تو ذرا بتاؤ نا۔ حکمی محبت اسے ملتی ہے جو اللہ اور اللہ کے نبی کا حکم مانتا ہے۔ حکم ماننے کا طریقہ ایک ہی ہے کہ اللہ نبی رسول نے جو تعلیم دی ہے اس تعلیم میں وہ ادائیگی کرتا ہے، اس تعلیم کو چھوڑ دیتا ہے تو ادائیگی نہ ہونے کی وجہ سے نہ نماز ہوتی ہے، نہ روزہ ہوتا ہے، نہ حج ہوتا ہے، نہ زکوٰۃ ہوتی ہے۔ اور جب تو حکمی ادائیگی میں آ جاتا ہے، جان مال جیسے اللہ فرماتا ہے اپنے آپ کو ویسے خرچ کر ڈالتا ہے، تو یہ حکمی محبت تجھے اللہ نبی رسول نے کی ہے۔ اب تو حکمی محبت کا جب جواب دیتا ہے، تو بھی محبت کرتا ہے، تو اب اللہ یحببکم اللہ، سبحان اللہ، تم سے حقیقی محبت کرنے والا محبت کرتا ہے، اس میں شک کوئی نہیں ہوتا۔ اب جب کل قیامت کا دن ہوتا ہے تو اللہ کا ارشاد پاک ہوتا ہے، یہ میرا بندہ جو میری یاد میں رہا، میرا حکم مانتا رہا، میرے نبی رسول کی تعلیم میں مانتا رہا، میں نے اس سے محبت کی، یہ ہے جس کے ساتھ آج میں ہوں۔ اور کوئی ایسا نہیں ہوگا جس کے ساتھ اللہ اور اللہ کا بندہ ہو، بس جس کے ساتھ اللہ ہوگا اس کے ساتھ اللہ کے بندے ہوں گے۔ اب میں ان کے ساتھ ہوں، اور وہ لعنتی شیطان اور شیطان کا حواری وہ ہوگا جسے وجودی محبت کا تو اللہ نے پتہ دیا ہوگا، لیکن وجودی محبت سے وہ کبھی نہیں نکلا ہوگا۔ کہا انا خیر منہ، میں ہی سب سے بڑا ہوں، میں ہی سب سے اچھا ہوں، میں ہی کھاتا اور پیتا ہوں، باقی تو کوئی کھاتا پیتا ہی نہیں ہے۔ ماتیں نہیں ماری گئی؟ کیا دوسرے نہیں کھاتے پیتے تھے؟ آدم علیہ السلام نہیں کھاتے پیتے تھے، اماں حوا نہیں کھاتی پیتی تھی، ان کو جان اور روح نہیں ملی ہوئی تھی؟ ان کو بھی ملی ہوئی تھی، تجھے بھی ملی ہوئی تھی، انہیں بھی اللہ نے دی ہوئی تھی، تجھے بھی اللہ نے دی تھی، انہیں بھی اللہ نے پیدا کیا، تجھے بھی اللہ نے پیدا کیا تھا۔ تو پیدا ہونے میں تو تم سب برابر ہی تھے، فضیلت کیسے مل گئی اس کو؟ کیسے فضیلت مل گئی؟ ہاں کہ اللہ فرماتا ہے حکم نہیں میرا مانا، یہ حکم ماننے پر فضیلت تھی۔ آدم علیہ السلام سے بھی غفلت ہو گئی، لغزش ہو گئی، ہیں آپ پھسل گئے، فَأَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ، شیطان نے پھسلا دیا۔ اللہ کو پتا تھا شیطان نے پھسلایا ہے، وہ نہیں پھسلا، لیکن اللہ دکھانا چاہتا تھا۔ ربنا ظلمنا، فوراً کہنے لگے اللہ پروردگار ہے جو تیرا حکم تھا وہ میں قائم نہیں رکھ سکا، مورچہ میں ٹہ گیا، مجھے اس نے گرا لیا۔ مزہ تو یہ تھا کہ تو نے مجھے کہا تھا قائم رہنا ہے، میں دیکھتا آؤ نہ تاؤ میں قائم رہتا، یہ تھی وہ بات۔ اللہ مجھے معاف، بس اللہ نے کہا یہ میں نے دکھانا، میرا حکم نہیں مانا تھا، ہم فوراً معافی مانگ لیں، اور اس نے حکم نہیں مانا تھا فوراً انکار کر دیا۔
اب کیا اسے ملا؟ محبت سے محروم ہو گیا، حکمی محبت میں داخل نہیں ہو سکا۔ یہ مومن اگر آج اس غنیمت موقع کو نہیں جانتا اور اپنے زندگی کو ایسے ہی گزارتا ہے، دائیں تریا جاندہ بس، پاگل ہو گیا تو تیرا تو ایک سانس لینا جو ہے وہ تجھے روک دیتا ہے کہ لینا ہے کہ نہیں لینا۔ یہ ہیں وہ باتیں، اور یہ کسی اللہ کے بندے کی صحبت میں جب کچھ دن گزارو گے نا، تب یہ تھرمامیٹر آ جائیں گے، اس کے بغیر نہیں یہ آتے۔ اب جب اللہ کے پاس وہ جائے گا تو محبت سے محروم جو ہوگا وہ وجودی لعنت میں پڑا ہوگا، کیونکہ وجودی لعنت میں کیا ہوتا ہے، ایک دن اس کی غذا ختم ہو جاتی ہے، اس کا کھانا پینا ختم ہو جاتا ہے، پھر وہ موت میں داخل ہو جاتا ہے۔ یہ موت میں داخل ہونے والا وہ ہے جو غیر فطری غذا کے اندر پڑا ہوتا ہے۔ اب غیر فطری غذا ہی سے ملنا بند ہو گئی ہے، جب وہاں جائے گا تو لا یموتون، ایک تو اسے موت نہیں آئے گی، عذاب ہوگا، اور دوسرا اسے جو کھانا پینا حاصل ہوگا غیر فطری ہوگا۔ کیا ہوگا؟ پاک خون، ناپاکی، گندگی، پیشاب، غلاظت، گوں وغیرہ یہ اسے دیا جائے گا۔ کیا ہوگا؟ ادھر بھی تو غیر فطری غذا میں وہ مرا تھا نا، خنزیر کھایا تھا، شراب پی تھی، لعنت کا شکار ہوا تھا، اللہ کے حکم کو چھوڑ کر جو کھایا تھا یہ غیر فطری غذا تھی۔ اب ادھر بھی غیر فطری غذا میں، اور جہنم میں جب داخل ہوگا ادھر بھی غیر فطری غذا اس لیے ہوگی کہ اسے حیات عارضی زندگی نہ ادھر ملی اور نہ وہاں ابدی زندگی میں داخل ہوا، وہاں عذاب میں ہوگا۔ لا یموتون فیہا ولا یحیا، کبھی بھی اسے اب حیات نہیں ملے گی، ہمیشہ عذاب کے اندر پڑا رہے گا۔ کیا ملا؟ محبت سے محرومی ہے نا، یہی سارا کچھ ہے۔ یہ یاد رکھنا، جو جس سے محبت کرے گا کل قیامت والے دن اسی کے ساتھ ہوگا۔ آج یہ نہ کرنا کہ اپنا فطرت کے ساتھ محبت کر لینا، یہ اللہ نہیں ہے۔ فطری غذاؤں کے ساتھ محبت کر لینا یہ اللہ نہیں ہے۔ محبت جس سے بھی کرنی ہے وہ ایک ہی ہونا چاہیے، اللہ، اور اللہ کے لیے، للہ رب العالمین۔ نہ ہماری وجود سے محبت ہو، نہ وجودی محبت ہو، نہ ہماری کھانے پینے سے محبت ہو، نہ ہماری فطرت سے محبت ہو، نہ ہماری عارضی زندگی سے محبت ہو، نہ ہماری شفا سے محبت ہو۔ ہماری اگر محبت ہو تو حکمی محبت میں جس کے ساتھ اللہ پروردگار، اللہ کا بندہ ہمیں بتائے اس سے محبت ہو، تاکہ ابدی زندگی کے سامان میں اللہ پروردگار ہمیں محبت میں اپنے ساتھ رکھے۔ یہ ایویں نہیں ہو جاتا، ایک دن دی گل نہیں ہے کہ میں اج سائیں جی انہاں دے پروگرام گیا سی تے بس مینوں پتہ لگ گیا۔ تینوں کھے نہیں پتہ لگے، اتنے پتہ لگ کے بھی اللہ دا نہیں پتہ لگتا، کیوں؟ اللہ بہت بڑا ہے، لا محدود اللہ کا علم ہے۔ ایک بات کے پتے سے نا دوسری بات کا پتہ بس لگتا ہے، اللہ کا نہیں پتہ لگتا۔ ایک بات سے اللہ کی دوسری بات سمجھ میں آ جاتی ہے، دوسری سے تیسری بات سمجھ میں آ جاتی ہے، تیسری سے چوتھی بات سمجھ میں آ جاتی ہے۔ وہ سمجھیں بڑی کی جا رہی ہیں، علم نہیں ہوتا۔ یہ جو ہم نے سنا ہے نا اللہ والوں کو علم ہوتا ہے، یہ علم ہے اللہ کا جو اللہ پاک خود بتا رہا ہے۔ اور اللہ کے بیچ میں، اللہ کی ذات میں جو اللہ کا علم لامحدود ہے، تو اللہ کی صفت ہے، وہ تو کسی اور کی ہو ہی نہیں سکتی۔ مت تو ہماری بڑی ماری ہوئی ہے، لیکن مت کو تالے جو ہے نا اللہ کا بندہ کھولتے کھولتے ایک دن کھول دیتا ہے، پھر بات ساری پتہ ہوتی ہے اللہ اللہ ہی ہے، میں۔ یہ ہیں وہ چیزیں اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ دے۔ یحببکم اللہ، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی محبت میں داخل فرمائے۔ اس کے داخل کیے بغیر، اس کے حکم کے بغیر، اس کی تعلیم کے بغیر، اس کے تزکیے کے بغیر یہ ممکن نہیں ہے۔ وما توفیقی الا باللہ۔